السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 22 اکتوبر 2020 ہے۔ جو سوالات 5 بجے شام تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر اس کے باوجود کسی کا سوال رہ جائے تو وہ ذاتی طور پر بھی سوال کسی وقت ہفتے میں کر سکتے ہیں، کوئی جمعرات سوال کے لیے وقفی نہیں ہے۔ اگر دن میں کبھی آپ کرتے ہیں تو جس وقت بھی سوال آتا ہے جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ عید میلاد النبی پر جو سوالات آئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کریں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ عید میلاد النبی سب سے پہلے کس نے منائی؟ رسول نے منائی، صحابہ نے منائی، تبع تابعین نے منائی، یا کسی اور نے منائی؟ برائے کرم مدلل جواب دیں۔ دیکھیں، ایک بات زندگی میں اگر آدمی طے کر لے، بنیادی پالیسی اصول، کہ دین کو جب دین میں کوئی کام ثواب سمجھ کر کیا جائے، ایسے بہت سے کام آپ کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ اگر ثواب سمجھ کر کوئی کام کیا جا رہا ہے تو وہ 4 چیزیں اس میں یا 5 چیزیں قطعی نہیں ہونی چاہیے۔ ثواب سمجھ کر ایک کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر 5 چیزیں قطعی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہیں تو پھر قرآن حدیث سے اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ عید میلاد النبی ایک وقت، ایک تاریخ پر فکس ہے۔ وہ 5 چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، اس ثواب کے کام کے لیے وقت متعین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شام میں 5 بجے کریں گے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اس ثواب کے کام کے لیے جگہ فکس نہیں ہونی چاہیے، فلاں جگہ کریں گے، کھانا کھلائیں گے غریبوں کو لیکن فلاں کی مزار پہ جا کر لنگر کریں گے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ نمبر 3، فلاں نیکی کا کام کریں گے اور اتنی مرتبہ کریں گے، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، یہ نہیں آپ فکس کر سکتے۔ نمبر 4، نیکی کا کام کریں گے اور لازم ہے کرنا اس کو، جبکہ شریعت میں اس کی دلیل موجود نہیں، آپ لازم نہیں کر سکتے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کی حیت متعین نہیں کر سکتے۔ حیت سے مراد یہ ہے کہ قبلے کا رخ بیٹھیں گے، پھر داہنے پیر کو بائیں پیر پہ رکھیں گے، پھر ہاتھ ایسے، یہ آپ حیت نہیں متعین کر سکتے ہیں، فکس نہیں کر سکتے۔ اب عید میلاد النبی جو سوال کیا گیا ہے، یہ بات ایک یقینی ہے، کوئی آپ کو کتنا بھی جھوٹ بولے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد النبی کبھی منائی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس عید میلاد یعنی پیدائش کا دن منانے کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں۔ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر ہر رسول کی عید میلاد منانی پڑے گی۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس نہ مرنے کی پالیسی ہے کہ مرنے پر غم منانے کی کوئی پالیسی ہو، سال میں فلاں دن، زیادہ سے زیادہ عورت کو 4 مہینہ 10 دن اجازت دی گئی اور عام آدمی کو 3 دن اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کا جب انتقال ہوا تو ابو سفیان کی جو بیٹی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 دن کے بعد ایک خوشبو منگائی، اور منگانے کے بعد اپنی لونڈی کو بھی لگایا اور خود بھی خوشبو کو اپنے چہرے پر لگایا۔ انہوں نے بتایا کہ گرچہ مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن میں تم کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی کا غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جاتا۔ لہذا اسلام میں غم منانے کا، خوشی اور کسی کے جنم پر، کسی کی پیدائش پر ڈے منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا نبی نے کبھی نہیں منائی۔ نمبر 1، صحابہ نے کبھی بھی نہیں منائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کبھی ذکر ہوتا تھا، جیسے آپ کبھی اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، کبھی
کوئی ایسی عورت آ جاتی ہے جو آپ کو بچپن میں دیکھی ہے، کھلائی ہے، اور اس وقت وہ آپ کے بچپن کا ذکر کرتی ہے، تو اس وقت آپ کو اچھا بھی لگتا ہے اور بتاتی ہے تم ایسے یہ شرارت کرتے تھے، تم وہ کرتے تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کبھی کبھار محفلوں میں، لیکن وہ دن 12 ربیع الاول نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے جو طاہر القادری دھوکہ دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے حضور کی عید میلاد نبی منائی گئی حضرت عباس چچا ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے مختصر سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، یہ ایک حقیقت ہے، اس پر قسم کھا لیا جائے تو کوئی حانث نہیں ہوگا کہ کسی بھی صحابی نے کبھی عید میلاد النبی جس طریقے سے آج آپ منا رہے ہیں کبھی نہیں منایا۔ اچھا، اب سب سے پہلے یہ منایا کس نے، اور دوسرا سوال آیا ہے کہ جس نے بھی منایا اس کو یہ آئیڈیا آیا کہاں سے۔ دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ایک بہت مشہور عالم ہے جو بریلوی عالم ہے اور بہت بڑے عالم ہے، مولانا عبدالسمیع صاحب، جو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور مولانا عبدالشکور صاحب کی کتاب ہے تاریخ عید میلاد النبی، بہت تحقیق سے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو منائی گئی ہے وہ 600 سال کے بعد بنائی گئی ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 600 سال کے بعد بنائی گئی۔ سلطان اربل ایک شخص تھا، اس نے یہ سب سے پہلے منایا۔ آئیڈیا کہاں سے آیا، یہ دوسرا سوال ہے۔ آئیڈیا جو ہے یہ حقیقت میں مسلم فوجیں جب کبھی بارڈر پر ہوئیں عیسائی فوجوں کے ساتھ، تو عیسائی لوگ بہت زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں وہ کرسمس۔ تو دسمبر کا، یہ تو 25 جو دسمبر مناتے ہیں، یہ بھی کرسچن کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے نہیں ہے 25 دسمبر، یہ تو ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے وہ۔ بہرحال ان کو انہوں نے بڑے جوش سے منایا، تو یہ فوجیوں نے جو مسلم مجاہدین تھے، ان کو یہ ہوا کہ ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں، لہذا انہوں نے یہ بات آ کر کے اپنے سلطان اربل کو بتائی۔ اس نے جو ہے نا، اچھا بادشاہوں کو چاہیے مشاعرہ ہونا چاہیے، کچھ جو ہے وہ پکنک کے سامان ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ان کی طرف سے آیا۔ تو منایا کیسے جائے، کیسے منایا جائے، کیا کیا جائے؟ قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، کشتی کرائی جائے، کیا کیا جائے؟ تو اب قرآن حدیث میں لکھا ہوتا تو وہ بیچارہ سمجھتا، تو اس کی جو سمجھ میں آیا، پیسے کی ریل پیل تھی، تو اس نے خوب میلہ ٹھیلا، کھانے پکانے، کئی 100 بکرے جو ہے وہ بھنا کر کے ان کو تقسیم کرنا، اور لوگوں کے کھانے پینے کا، حتیٰ کہ بعض جو ہے وہ جو جاہل قسم کے صوفیہ لوگ جو میوزک پر ہوتے ہیں، ان کی میوزک کا پروگرام ہوا، یہ سارے، اور یہ سب وہیں سے کوٹڈ ہے۔ کہاں سے؟ وہ یہ سب سارے کام کرتے تھے عیسائی لوگ، وہاں سے یہ آئیڈیا آیا، وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ مصر پہنچا، پھر وہاں پر ہوا، اور پہنچتے پہنچتے پھر آپ کے کیا ہوا، پوری دنیا میں یہ اسی طریقے سے پہنچ گیا، کیونکہ بادشاہوں کے لیے یہ ایک اچھا موقع فراہم ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ عید میلاد النبی شروع ہوئی۔ جب یہ بھارت آیا تو جو علماء اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، طاقت تو یہ نہیں تھی کہ بند کرا دیں، کیونکہ بہت زیادہ اس کا ہوتا تھا۔ اچھا، چونکہ آج بھی اس کا زیادہ ہے، وجہ کیا ہے کہ نوجوان فوراً کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اپنے اپنے محلے میں اور اپنے جہاں جہاں ان کے اثرات ہوتے ہیں چندہ ہوتا ہے، اور یہ کمیٹی کسی کو حساب نہیں دیتی ہے، تو یہ سال میں ایک اچھا کمانے کا بھی دھندا ہے۔ اب اس کا تعلق پیٹ سے جڑ گیا ہے۔ جیسے غیر مسلمین کیا کرتے ہیں، گاڑیاں روک روک کے چندہ کراتے ہیں، سیم یہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی جس گاؤں میں مسلم ہوتے ہیں، ہائی وے پر اگر ہمارا ہوتا ہے تو ہم بھی بیریئر لگا کر کے عید میلاد النبی کے نام پر، میں قبرستان کے قریب میں یہاں ہبلی میں ایک مرتبہ دیکھا کہ لنگر ہو رہا ہے، روک روک کے پیسہ لے رہا۔ ہم نے کہا لنگر، میں روکا، ہم نے کہا کہ تیرے اندر اگر اتنا دم نہیں ہے خود کھلانے کا تو کون ہوتا ہے گاڑی روک کر کے لنگر کرانے کا؟ آٹو کو روک رہے ہیں، میں آٹو میں تھا، آٹو کو روک رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سب ہم نے کاپی کیا ہے،
اور وہاں سے یہ بات آئی. اب جب بھارت پہنچی یہ بات تو اس میں علماء نے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو کچھ لوگوں کی تو نہیں چلی تو وہ اسی رنگ میں رنگ گئے، وہ جیسے ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. اب یہ دن پر دن خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ شراب پی کر کے لوگوں نے جلوس نکالے باقاعدہ، اور چونکہ شراب پی کر کے گنیش کا جلوس بھی نکلتا ہے، ان کا بھی نکلتا ہے، سب کا، ہم نے بھی نکالے. ان کے یہاں میوزک تھی، ہمارے یہاں بھی میوزک، انہوں نے ڈی جے بجایا جلوس میں، ہم نے بھی ڈی جے بنایا. تو اب ساری چیزیں کاپی ہو چکی ہیں. تو اس میں ایک طبقہ ایسا ہوا کہ اس کو کسی طریقے سے ان منکرات سے ہٹایا جائے. وہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ عید میلاد النبی منانا چاہتے ہیں تو تقریریں کریں، غریبوں کی مدد کی جائے، کچھ ایصال ثواب کے لیے کام کیا جائے. ایسے سب اس کو کر کے کیا کیا اس کو. اب طاہر القادری جیسے لوگ، حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں وہ، انہوں نے ان چیزوں کو دلیل بنا لی کہ صاحب دلی میں دیکھو شاہ صاحب کے خاندان میں ہوتا تھا. یہ اصل میں اس منکر سے بچنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ اختیار کیا گیا. جیسے آج بھی علماء دیوبند، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں کسی علماء دیوبند کو اگر تقریر کے لیے بلایا جائے تو وہ نہ جائیں، جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم تقریر نہیں کریں گے تو دوسری جگہ سے غلط باتیں ہوں گی. اب آپ کہیں کہ آپ بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عید میلاد النبی نہ صحابی نے کبھی منائی ہے. ابھی نام لے کر کے سوال آیا ہوا ہے کہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1924 سے پہلے تک مکے میں، مدینے میں، حرمین میں عید میلاد النبی منائی جاتی تھی. اس کے بعد جب سعودی حکومت آئی تو اس نے بند کر دیا. تقریر ویڈیو ہے ان کی. اب طاہر القادری اپنی جگہ بہت اچھے عالم ہیں، لیکن جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو اتنا ہی اچھا بولتے ہیں. آپ پکڑ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا اور اتنا اچھا بنا کے پیش کریں گے کہ جس کو پکڑ نہیں سکتے. مجھ سے ایک صاحب نے بھیجا، ہم نے کہا انہوں نے علامہ، اچھا خوب کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور فلاں نے فلاں نے. میں کہہ رہا ہوں نہ علامہ ابن حجر عسقلانی ہمارے لیے رہنما ہیں، اور نہ شاہ عبد القادر رہنما ہیں، اور نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ سب کا نہ حوالہ دینے کے بجائے صرف ابو بکر کا حوالہ دے دیتے، سارے حوالے پر حوالہ ہو جاتا. 7 منٹ کی ویڈیو ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کا نام اب طاہر القادری صاحب لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی اب کہہ دیتے کہ عید میلاد النبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے منائی ہے، سارا مسئلہ اپنے آپ ختم ہو جاتا. نہ علامہ ابن حجر عسقلانی کو گھسیٹنا پڑتا، اور نہ شاہ صاحب کو لانا پڑتا، نہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان لوگوں کے بارے میں جہاں لکھا بھی ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، مطلب بچپن کا ذکر ہوا ہے، اور وہ نہ تاریخ 12 ربیع الاول ہے، نہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور اگر ربیع الاول کا مہینہ بھی رہا، مثال کے طور، سب سے پہلی بات آپ کو بتائیں، آج بھی دیہات میں، افغانستان میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں جب پڑھاتا تھا دبئی میں تو ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا، برتھ سرٹیفکیٹ، اس میں مہینہ نہیں لکھا رہتا تھا، صرف سال لکھا رہتا تھا. اور دبئی جیسا سخت قانون اس کو قبول کرتا تھا. 2012 میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں نہیں لکھا رہتا تھا کہ تاریخ کیا ہے. آج کے 1450 سال پہلے کسے اتنا ہوش ہے کہ ایگزیکٹ 12 ربیع الاول آوے تو اس کا ذکر کیا جائے؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ وہ تاریخ یاد رہ گئی. اس میں بھی اختلاف ہے. خود اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے کہ حضور کی پیدائش 12 تاریخ کو ہے ہی نہیں. 12 تاریخ میں سخت اختلاف ہے. زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے ہیں. اتفاق 12 پر زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ حضور کی وفات ہوئی ہے. حضور کی وفات ہوئی ہے. مجھے اس میں ایسا بھی لگتا ہے، واللہ عالم میں کہاں تک صحیح بول رہا ہوں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اندر اندر خوشیاں منائی، اور اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو انہوں نے خوب انرجی دی، اور وہی مسلمانوں میں آ گئی. جیسے کوڑا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور اس وفات کی خوشی میں لوگوں نے کنڈا کر کے اور پھر اس کا نام دوسرا دے دیا، اور وہ کنڈا چل پڑا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عید میلاد النبی جو منانے کی بات ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ مانیں یا نہ مانیں وہ ایک الگ بات ہے.
دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام بھی عید میلاد مناتے تھے؟ اس کا جواب ابھی میں نے دے دیا کہ صحابی کو مزے کی بات یہ ہے، ہمارے محدثین بخاری ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ترمذی ہیں، 25 محدثین جنہوں نے چھوٹے چھوٹے باب باندھے ہیں حدیث کی کتاب میں، کسی محدث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر باب نہیں باندھا ہے۔ نمبر 1، ہم حنفی ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، چاروں امام نے اپنی کتاب میں، وہ کتاب جو فقہ میں پیشاب کیسے کیا جائے، پیشاب کے لیے کتنا ڈھیلا لیا جائے، طہارت کیسے حاصل کی جائے، جو باریک باریک باتیں ہیں، اس کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا باب موجود نہیں ہے۔ ان کے کیوں؟ یہ سارے کے سارے 600 سال پہلے کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ عید میلاد النبی کوئی چیز ہے، لہذا نہ انہوں نے اس کے اوپر احکامات لکھے اور نہ انہوں نے فقہی مسائل بیان کیے۔ آج بھی ساری کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیجئے کھول کر کے کہ بخاری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب ہے، کوئی بھی باب نہیں ہے۔ بہرحال تو پوچھا، پھر کہا گیا ہے کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ حضرت عباس اور حضرت حسان بن ثابت میلاد مناتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا، چند اشعار کہے، اس کو انہوں نے عید میلاد النبی کر لیا۔ ایک آدمی یہ طے کیے ہے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہی طاہر القادری صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں لوگوں نے استقبال کیا ہجرت کر کے، انہوں نے کہا دیکھیے جلوس نکالا گیا۔ اچھا چلو جلوس نکالا گیا، دوسرے سال کیا ہوا؟ بھئی جس سال پہنچے اس سال کا تو تم نے اس کو جلوس کا نام دے دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ 10 سال رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا، وہ دوسرے سال جلوس کون نکالا، اس کا بھی نام لو بھائی۔ تو یہ لوگوں کو صرف جو ہے دھوکہ دینے کی بات ہے، اور اسی کو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے یا ترمذی کی صحیح روایت ہے، آ کر کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ پھر کہا میں اپنے مال سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، منتخب حدیث پہ یہ حدیث ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، ایک بیوی بچوں سے۔ ہم کو ایک بڑا خطرہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب مجھے یاد آتے ہیں آپ گھر میں ہوتا ہوں تو میں سیدھے بھاگ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور مجھے سکون مل جاتا ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، ان کی محبت ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک دن آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، پھر جب قیامت ہوگی تو آپ ایک مقام پر ہوں گے، ہم ایک مقام پر ہوں گے، تو ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے آپ سے کیسے ملاقات کریں گے؟ آپ انبیاء ہیں، بڑا اونچا درجہ ہوگا، ہم معلوم نہیں کہاں ہوں گے جنت میں۔ جب یہ سوال کیا انہوں نے کہا یہ سوچ سوچ کر کے مجھے بہت ٹینشن ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کوئی سوال آتا تھا اور اس کا آپ جواب نہیں تو انتظار کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، اس خاموشی سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے اور میں جواب بتا دوں، تو وہی نازل ہو جاتی تھی۔ جب یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے تھوڑے دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ آیت قرآن کی آیت کیا ہوئی کہ جو من یطیع اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، قیامت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے محبت کی بات کی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ آیت بھی نازل کر سکتا تھا اس وقت، یہ اسی وقت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد آیا ہوا ہے کہ ما صدیقین والنبیین، ایسے کر کے پوری آیت ہے۔ اللہ کہہ دیتا جو محبت کرتے، محبت کا لفظ وہاں استعمال نہیں کیا اللہ نے استعمال کیا لفظ کیا کہ جو اطاعت کرتے ہیں۔ تو محبت کا جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے، یہ محبت آزمائی جاتی ہے اوبیڈینسی سے کہ کتنی اطاعت ہے۔ اگر اطاعت ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو عید میلاد النبی منایا ہی ہے، نماز چھوڑ کر منایا ہے، ڈی جے کے ساتھ منایا ہے، لوگوں کو تکلیف دے کر منایا ہے، نعوذ باللہ ان کے مجلسوں میں خدا نہ خواستہ وہ شراب جو حرام تھی، وہ کیا لفظ کہے، زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لہذا یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ پوچھا گیا ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے
کہ عید میلاد النبی کیسے منایا جائے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ اتنا پریشرائز ہو گئے ہیں ہم کہ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا عید میلاد النبی ویسے منا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کبھی عید میلاد النبی نہ منائی ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، لہذا یہ عام مہینوں کے طریقے سے ایک مہینہ ہے۔ اندر سے ایک آدمی یہ یاد کر لے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں خوش ہوئے، بہت اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، اندر سے وہ خوش ہوگا اگر مومن ہوگا۔ مزے کی دوسری بات ہے جو اللہ کے رسول نے کیا اپنی پیدائش کے موقع پر، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کو۔ ایک صاحب نے پوچھا یہ پیر کا روزہ کیسا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور قرآن مجید کا نزول بھی اسی دن ہوا۔ دونوں باتیں کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا چلو آپ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو حضور نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، تو آپ کون آدمی تم سال میں ایک مرتبہ بات کرتا ہو حضور ہر ہفتے روزہ رکھتے تھے، چلو یہ طریقہ ہے، منا لیجئے، آپ بھی روزہ رکھ کر منا لیجئے، روزہ رکھ کر منا لیجئے جو طریقہ ہے، جو حدیث، اور یہ کوئی ویسی حدیث نہیں ہے، مسلم شریف سے آستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور بتایا کہ ہاں اس دن میری پیدائش ہے، تو آپ بھی منا لیجئے۔ اچھا آپ مناتے ہیں برتھ ڈیٹ، بولتے ہیں برتھ ڈے، برتھ ڈیٹ ایک آتی ہے، برتھ ڈے ڈیلی آتا ہے، ہر ہفتے آتا ہے، آپ ہر ہفتے منائیے۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ عید میلاد النبی منانے کا سنت طریقہ، جب ہے ہی نہیں تو سنت طریقہ کہاں سے بتا دیں؟ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ عید میلاد النبی صحابہ نے نہیں منایا، اگر ہم نے منا لیا مولانا صاحب تو اس میں نقصان کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کا جواب میں بارہا دیتا رہتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حضور نے نہیں منایا، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی میں یہ طے کر لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام دیکھنے میں اچھا ہے وہ اچھا ہے، حالانکہ دیکھنے میں کوئی کام اچھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کی نسبت رسول سے جڑ جاتی ہے، ورنہ بدعتی طور پر کوئی کام اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا ہمارے اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ حسن اور قبح، اچھائی اور برائی کا معیار انسانی عقلیں نہیں ہیں۔ انسان اپنی عقل سے یہ اچھا ہے کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی بہت بحث کرتا ہے کہ بہن سے شادی ہونا چاہیے تھا، گھر کی لڑکی ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، آپ بے مطلب کہتے ہیں بہن سے شادی حرام ہے، آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، شریعت بولتی ہے حرام ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ انسانی عقلیں نہیں ہیں، وہ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ کا معمول ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جلوس عید میلاد النبی سے طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اگر جلوس نکال لیا جائے تو کیا پرابلم ہے؟ اگر ایک مسلمان پچھلے 50 سال سے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بھارت میں بے عزت بھی ہیں، کون سی تمہاری طاقت کا مظاہرہ ہوا جلوس کے ذریعے؟ اگر یہی تم دیندار بن جاتے تو تمہاری طاقت کا، بھئی یہی طے کر لو کہ 5 وقت نماز مسجد میں بھر دیں گے، اپنے آپ طاقت کا مظاہرہ ہو جائے گا۔ ایک دن میں سوڈا باٹل کے جوش سے طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو۔ بھارت میں اتنی مسجد ہی نہیں ہے کہ اگر مسلمان مثال کے طور پر کہتے ہیں لوگ 2.5 لاکھ مسجد ہے، اچھا، اور کہتے ہیں 25 کروڑ آدمی ہے، 25 کروڑ آدمی 2.5 لاکھ مسجد میں کیسے سما جائیں گے؟ اگر آدھی عورت نکال دو تو بھی 12.5 کروڑ بجے، 12.5 کروڑ بھی 2.5 لاکھ مسجد میں کیسے آ جائیں گے؟ کوئی شہر میں اتنی مسجد نہیں ہے کہ سارے مسلمان اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو مسجد کافی ہو جائے۔ وہ مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں طاقت کا مظاہرہ 5 وقت کہا گیا ہے۔ پھر سوال ہے حضور پیر کو روزہ رکھتے تھے اور اس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بھی رکھ لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہہ کر کے رکھ لیجئے کہ ہم نے پیر کا روزہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اس کو ایک آدمی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جب اچھے کام کرنے والے کی تعریف کی گئی حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، تو عید میلاد النبی کیا اچھا کام نہیں ہے؟ اس کو آپ بدعت کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں پھر یہی بات آئے گی کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے۔ ایک آدمی دوسری رکعت میں درود شریف کو اچھا سمجھ کر اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لے۔ آپ کہتے ہیں حنفی کا مسلک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ سہو لازم ہے۔ اچھا کام کیا بھائی، سجدہ سہو کس چیز کا کر رہا ہے؟ وہ کیوں سجدہ سہو کر رہا ہے؟ تو پتہ کیا چلا
کہ اچھائی آپ کے سمجھنے سے اچھائی نہیں ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عید میلاد جب پڑھا جاتا ہے تو آخر میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور کی آمد ہوئی۔ اچھا، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب حضور، ایک طرف تو کہتے حضور ہر جگہ موجود ہیں، جب ہر جگہ موجود ہیں تو آنے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو موجود ہی ہیں بھئی، کہتے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں، جب حاضر و ناظر ہیں تو وہ آنے کا کیا مطلب ہوا؟ اچھا، اور پھر آتے ہیں تو سب سے آخر میں ہی آتے ہیں۔ مطلب عید میلاد کی جب گاؤں میں جب شروع ہوتی ہے تو شروع میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ مولانا صاحب جو چلا رہے ہیں، جھوٹی روایتیں بکواس کرتے رہتے ہیں، 99% جھوٹی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، میں کہتا ہوں حضور، وہ تو میلاد اکبر وغیرہ ایسی کتابیں لکھی گئیں جس میں حضور کی پیدائش کا ذکر، کون آدمی پسند کرے گا کہ اس کی والدہ کی پیدائش، اس ٹائم کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ بچہ پیدا کیسے ہوا ہے؟ یہ کوئی بیان کرنے کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض جگہ تو صبح کے وقت میں باقاعدہ جھولا، اور جھولے میں ایک بچہ، اور اس بچے کو رلایا جاتا ہے کہ حضور کی پیدائش ہو گئی، حضور کی پیدائش، ایسا تک سب ہوتا ہے ڈرامہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، تو وہ کھڑے ہونے کی جو بات ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے بقول ہر جگہ موجود ہیں تو آمد کی کیا بات ہے؟ حتیٰ کہ اب تو باقاعدہ وہ لگایا جاتا ہے، اس میں گھوڑے پر ایک آدمی کو سوار دکھلایا جاتا ہے، گرچہ اس کا چہرہ نہیں دکھلاتے ہیں، لیکن وہ گھوڑے پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، آمد کا اس طریقے سے مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب انسان اپنی عقل دوڑائے گا تو قرآن حدیث پہ ایک بات ہوتی ہے تو آدمی کا کہ کام کرنے کا طریقہ متعین ہوتا ہے۔ جب قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں ہوتی تو کام کرنے کا طریقہ متعین نہیں ہوتا، انسان اپنے عقل کے لحاظ سے کام کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس پر جواب دیا گیا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا، یہی آیت ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ جب رب آئے گا، یہ آیت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جب رب ہر جگہ موجود ہے تو آئے گا کیا معنی ہوا؟ یہ انہوں نے دلیل دیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، یہ کیفیت ہی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ذات کے لحاظ سے اس کی پوزیشن کیا ہے۔ وہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وجاء ربک، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی قہاری، اس کی جباری ایسی ہوگی کہ لگے گا کہ وہ یہاں آ گیا، ورنہ ذات کے لحاظ سے اگر مان لیں گے کہ اللہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ فکس ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کو محدود کریں گے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف بات ہو گئی۔ لہذا اس قسم کے کٹھجتیاں پیش کرتے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ نور جو ہے وہ بشری لباس میں آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہی ایک شخص ہے جو نور ہے اور بشری انسانی لباس میں آیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، غور سے سنیے گا، بہت پتے کی بات یاد آ گئی۔ ہمارے یہاں حناف کیا مسئلہ ہے کہ نکاح جنس کا نکاح جنس سے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہم انسان ہیں، ہمارا نکاح جانور سے نہیں ہو سکتا، ہمارا نکاح جن سے نہیں ہو سکتا، ہمارا نکاح فرشتے سے نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں، لہذا ہماری جنس کیا ہونا چاہیے؟ انسان ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اگر نور مانتے ہیں تو ساری بیویوں کو بھی نور ماننا پڑے گا تاکہ جنس برابر ہو۔ ایک انسانی جنس ہو، ایک نوری جنس ہو، یہ دونوں ممکن ہی نہیں ہے، نکاح ہی نہیں صحیح ہو پائے گا۔ لہذا نکاح میں دونوں کا ایک جنس ہونا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہی ایک بشر کے لیے ہے نور، نور سے مراد ہدایت۔ قرآن مجید نے قرآن کو نور کہا، قرآن مجید نے نبی کو نور کہا، قرآن مجید نے ہدایت کو نور کہا۔ اب لوگوں نے پکڑ لیا اپنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بول رہے ہیں انما انا بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے قل انما انا بشر، کہ میں انسان ہوں۔ اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں
کہ صحابہ نے کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی تو یہ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ جماعت میں 3 دن جاتے ہیں، 4 دن جاتے ہیں، 40 دن جاتے ہیں، ایک چلہ لگاتے ہیں، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی صحابہ کا عمل نہیں ہے۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، پہلی بات سمجھ لیں، ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے نہیں منایا، تو کم سے کم عید میلاد النبی منانے والے یہی منا کر بولے بھائی صحابی نے ہی نہیں منایا، سنت نہیں، ہم منائیں گے۔ آپ یہ جملہ تو نہیں بولتے نا، نہیں سمجھے بات میری؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں عید میلاد النبی، مان لیا آپ نے کہ عید میلاد النبی صحابہ نے نہیں منایا، لیکن بہت سے کام آپ کر رہے ہیں جو صحابی نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا وہ ہماری ضرورت ہے، کیونکہ تبلیغ دین جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہر انسان پر اس کی استطاعت کے مطابق لازم کی گئی، اس نے اس کا طریقہ اختیار کیا۔ عید میلاد النبی منانے کے لیے کوئی نہ بات کہی قرآن نے نہ حدیث نے، اور آپ یہ کہہ کر کے منائیے کہ یہ سنت نہیں ہے لیکن ہم منانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جس کا دل چاہے گا منائے گا، جس کا دل چاہے گا نہیں منائے گا۔ تو آپ یہ جملہ بھی نہیں بولتے، آپ بولتے ہیں کہ صحابہ نے فلاں نے منائے، علامہ ابن حجر عسقلانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آدمی نہیں ہے بھائی، بہت بعد کے آدمی ہیں۔ ابو بکر کو لے کر نہیں آتے، عمر کو نہیں لاتے ہیں، حضرت علی کو نہیں لاتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لاتے ہیں، آخر ان کا نام پیش کیا جائے۔ پوچھا گیا مولانا تھا ہمارے یہاں عید میلاد النبی منانے کے لیے کچھ بریلوی علماء آتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ معلوم ہے کہ قرآن حدیث کا حوالہ دیتے کیا ہیں؟ اور رہا دلیل دینا، تو دلیل تو شیطان بھی دیتا ہے، کون بڑی بات ہے اس میں؟ دلیل دیکھنا ہے کہ دلیل دی کیسی گئی ہے، قرآن حدیث سے کون سی دلیل لائی گئی ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میلاد منانے والے کیا دلائل دیتے ہیں؟ وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ یہ پہلا حصہ تھا جو آپ کے سامنے کہا گیا۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے، آخر میں ایک جملہ بول کر بات ختم کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عید میلاد النبی جس طریقے سے آج منائی جا رہی ہے، ایسا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منایا ہے نہ کہا ہے، نہ عید میلاد النبی کا کسی حدیث میں باب بندھا ہے اور نہ فقہا نے کوئی باب باندھا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔